سعودی عرب جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھے تو یو ای کیا کرے؟ سعودی عرب کے کہنے پہ ہے، سعودی عرب کی مرضی شامل ہے. اگلا ملک سعودی عرب ہوگا. میں کہتا ہوں یمن بھی ہوگا، قطر بھی ہوگا، عمان بھی ہوگا. جو پاکستان کا رول تھا یو ای اور سعودی عربیہ میں، اس کو ریپلیس کر رہے ود اسرائیل. ہمارے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسرائیل دبئی میں آ گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ڈائریکٹ انفلوئنس ہیئر ان پاکستان، پاکستانیوں کو ان کے نیچے کام کرنا وہ پڑے گا. تو ہر چیز ہیک کر لیں گے. ایکس بے شمار لیڈر ایسے ہیں کہ جو یو ای میں بیٹھے آرمی کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر ایٹ رسک آلسو. یس ایبسلیوٹلی. پیلسٹائن کی کسی کو فکر نہیں، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، اور اس دفعہ بھی انہوں نے اپنا الو، یو اے ای نے اپنا الو سیدھا کیا. اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا ہماری بڑی جذباتی ایک ایشو ہے، اور اس میں ہم بڑے سینسٹیو ہیں. لیکن ہمیں یہ پتا چلا کہ یو ای 13 اگست کو دنیا کا 7واں اسلامی ملک بنا جس نے الٹیمیٹلی اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ ایسی ہے کہ جس سے ہم ایک طرف ڈسٹرب ہیں، دوسری طرف ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو اپنا کزن بردر کہتا ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ اسلامی ممالک کا تسلیم کریں. لیکن اس کے ریپرکشنز کیا ہیں؟ مسلمان ممالک پہ اس کے اثرات کیا ہیں؟ یہ جو ایونٹ ہے، اس کو جب یہ انفولڈ ہوگا تو ہمارے پہ اس پہ اثرات کیا ہوں گے؟ منیب الحق صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا کہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. منیب صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ 7 ممالک ہو گئے اب مسلمان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو باقی 6 تھے وہ کون تھے، اور یہ 7واں جب ملک بنا تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کس بیس پہ اسرائیل کو تسلیم کیا؟ دیکھیے، ٹرکی پہلا مسلمان ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس کی ڈیٹ ہے مارچ 1949، رائٹ. دین اس کے بعد ایران تھے 1950 میں، جب شاہ آف ایران کیم ٹو پاور. اچھا، ایران نے بھی تسلیم کیا ہوگا؟ جی بالکل، تب سے تسلیم کیا. اچھا، 50 سے 79 تک 78 تک بہت اچھے تعلقات رہے. دیور جس کو کہنا ہینڈ اینڈ گلوز، اسرائیل اور ایران، رائٹ. لیکن فیبری 79 میں جس وقت امام خمینی آئے تھے، انہوں نے بیک جنبش قلم یہ تعلقات بریک کر دیے، سفارتی تعلقات بریک کر دیے، رائٹ. اچھا، پھر تھرڈ کنٹری تھا مراکش، جس نے 50s کی دہائی میں جو ہے وہ، اور مراکش دوسرا ملک تھا جو انکلائن ہوا ٹوورڈز اسرائیل. اور مراکش نے بہت سے یہودیوں کو جو کہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے تھے ان کو راستہ دکھایا اسرائیل جانے کا، رائٹ. چوتھا ملک تھا جارڈن، شاہ حسین، وہ بھی بہت انکلائن تھے. 5واں ملک تھا ایجپٹ. کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ جب ہوا، اور کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ میں جو صدر تھے انور سادات، انہوں نے اپنا علاقہ سینائی ڈیزرٹ کا علاقہ جو ہے خالی کر دیا، لیکن انہوں نے پیلسٹائن کوز کو نقصان پہنچایا، رائٹ. اوکے، رائٹ. چھٹا ملک تھا موریتانیہ. موریتانیہ اور ایجپٹ 2 ملک ہیں جن کا تعلق افریقہ سے تھا. اور 7واں ملک ہے یو اے ای، جس نے 2 دن پہلے تسلیم کیا. لیکن مزے کی بات، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یو اے ای پہلا کنٹری ہے جو گلف کوآپریشن کونسل کا ممبر ہے، اور پہلا خلیجی ملک ہے جس نے اس کو تسلیم کیا. اس سے پہلے عرب ملک تھے اور 2 افریقن کنٹریز تھے، سارے مسلمان تھے، رائٹ. اب آپ نے تھوڑی سی بیک گراؤنڈر کی بات دیکھیں. یہ بیہائنڈ دا سینز بہت عرصے سے یہ ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور بڑے دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات جو ہے چل رہے تھے. اب ان کو مناسب موقع جو ہے وہ انہوں نے محسوس کیا، اس لیے کیا. اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن بہت کمزور ہے. امریکہ کے سارے ریاستی ادارے جو ہیں ان سے فیڈ اپ ہو گئے. اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، ایون کانگریس ہے، ان کے بارے میں ایسے ایبسرڈ ریمارکس سننے کو مل رہے ہیں جو کسی امریکی صدر کے بارے میں نہیں ملے. جب میں اینکر دنیا نیوز سے اینکر کی ٹریننگ لے رہا تھا تو میرے ٹیچر سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا درست ہے کہ ٹرمپ پہلے پریزیڈنٹ ہے امریکن ہسٹری کے جو نائدر ہی از اے ممبر آف کانگریس نور از اے ممبر آف سینٹ. انہوں نے کہا یس یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ. تو ٹرمپ نے آخری پتہ، مجھے لگتا ہے، میری اسسمنٹ ہے کہ اپنا آخری پتہ کھیل دیا. اور ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جی کر لو. اب شاید اس اقدام سے اگر تو جیو لابی ان کے پیچھے کھڑی ہے تو کوئی چمتکار ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا تو ڈیو لابی اگر ڈیوائیڈڈ ہوئی تب بھی وہ ہار جائے. اچھا، یو ای کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا جو ہے، جہاں پہ آپ نے پبلک ڈپلومیٹک اور اکنامک ٹائز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ آج سے شروع کر دی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی ملک کو ریکگنائز یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جیوگرافیکلی آپ کا نیبرنگ ملک ہوتا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کے اس کی ایشوز ہوتے ہیں، یا آپ اصولی طور پہ کچھ چیزوں کو اس کی پشپنائی کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے ہٹ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. اب یہ جو کچھ آپ نے کہا یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے. لیکن صبح میں نے جاوید حفیظ صاحب سے، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیٹ رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ سر فوری طور پر مجھے یہ بتائیے
کہ کیا فائدہ حاصل ہوا اسرائیل کو یو اے ای کو تسلیم کر کے. وہ چونکہ اس ریجن میں رہے, اس ریجن میں سر اسرائیل نے یو اے ای کو تسلیم کیا اور یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا, لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا بیکاز اس کی وجہ میں نے پوچھی. میں نے کہا کہ وجہ مین ریزن کیا. ان کہنے کہ اسرائیل نے بہت بڑی آرمز کی اور پریشس سٹونز کی مارکیٹ کور کی. وہ اس علاقے کو سمجھتے ہیں, پرشین گلف کی سیاست جو ہے وہ اچھی طرح ان کو پتہ ہے. نہیں, لیکن یو اے ای کے اندر کیپیسٹی دیکھیں, یو اے ای جو ہے وہ پیس لونگ سا ایک چھوٹا سا ریجن ہے, ان کے اندر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں. لیکن دیکھیے گلف خلیجی ملکوں میں گلف کوآپریشن کونسل کا پہلا ممبر ہے جس کے انہوں نے نقب لگائی. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں اس کو ذرا تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سمجھائیں اور ایجوکیٹ کریں کہ جب ان کا اختلاف جو تھا ماضی میں وہ صرف اختلاف تھا پیلسٹائن ایشو. پیلسٹائن ایشو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب ایک جو دوسرا ایشو ہے وہ ایران کا ہے کہ ایران اور اسرائیل جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, سروائیول کے ایشو ہیں. امریکہ اور جو ایران کے ایشوز ہیں, انڈر دیز سرکمسٹانسز یہ بہت بڑی وکٹری ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے کہ ایران کے ناک کے نیچے آپ نے ایک ملک جو ہے اس کو اپنے ساتھ میں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. دیکھیے یہ جوائنٹ وینچر ہے بٹوین اسرائیل اینڈ امریکہ. دونوں جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے اور دونوں نے ایک بریک تھرو لیا مل کے. اس میں آپ یہ کہیں کہ اسرائیل نے بریک تھرو لیا تو وہ نہیں ہوگا. دیکھیے جو اس وقت نیتن یاہو کی پوزیشن ہے, کرپشن چارجز ان پر پیش آ, ان کی کسی وقت گرفتاری ہو سکتی, لیکن نیتن یاہو نے جاتے جاتے بتایا کہ وہ کتنے مہان سیاستدان ہیں. دوسری بات آپ نے کی ایران کی. ایران ایک پرشین گلف میں بہت عام پلیئر ہے اور ایران کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنا انقلاب جو ہے وہ امپورٹ کر رہا تھا گلف کنٹریز میں, رائٹ. اس انقلاب کو روکنے کے لیے بھی اسرائیل نے ان کنٹریز کو اپنے انفلوئنس پہ لینا شروع کر دیا. اب یہ جتنے ملک ہیں, اور یہ گلف کوآپریشن کونسل کا پہلا ملک ہے جو ان کے ہتھے چڑھا ہے, آپ دیکھیے گا کہ وہ اس کا سارا نین نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر دے. مجھے یہ بتائیں کہ یو اے ای اتنے بڑے انفلوئنس میں ہے سعودی عربیہ کے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے. ان کے جو حکمران ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ آپ ساری رات آپ کو جاگنا ہے, سعودیز اگر یہ کہیں تو اسی طرح کرتے ہیں. اگر مجھے بتائیے کہ سعودی عرب جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ جائے تو یو اے ای کیا کرے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے کہنے پہ ہے, سعودی عرب کی مرضی شامل ہے, سعودی عرب کی مرضی شامل ہے. سو اس کا کیا ہم یہ زیوم کریں کہ اگلا ملک سعودی عرب ہوگا؟ میں کہتا ہوں یمن بھی ہوگا, قطر بھی ہوگا, عمان بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سارے اب لائن جو ہے وہ لگ گئی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو جب سارے عرب کنٹریز نے تسلیم کر لیا تو پیلسٹائن کہاں گیا؟ جو ابتدائی رد عمل آیا حماس کا اور پیلسٹائن اتھارٹی کا ہیڈڈ بائی محمود عباس ابو مازن, انہوں نے دونوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے. دونوں نے ایک ہی بات کی کہ ہماری پیٹھ میں ایک بار پھر چھرا گھونپا گیا ہے. یہ بات درست ہے. دیکھیے پیلسٹائن کے مسئلہ فلسطین پر کیمپ ڈیوڈ سے لے کر اب تک اتنے چھرے گھونپے گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کمر ہی ان کی چھلنی ہو گئی ہے. پیلسٹائن کی کسی کو فکر نہیں, ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر رہا ہے, اور اس دفعہ بھی انہوں نے اپنا الو, یو اے ای نے اپنا الو. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو فردر سمجھانے کے لیے کہ یو اے ای بہت بڑی امپورٹنٹ اکنامک ہب ہے, اور پوری جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے ممالک جو ہیں, یہاں کے مسلمان اور جو نان مسلمز بھی ہیں, they like to put up their business, even residents in UAE for many reasons actually. ایک وقت تھا کہ جب اسرائیل کا پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے, اگر آپ نے اسرائیل کو وزٹ کیا ہے, اگر آپ کے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا ویزا لگا ہوا ہے, you were not allowed to enter UAE actually. بہت it was a no kind of a territory for you. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی دبئی میں, ابو دھابی میں بیٹھ کے تمام لوگوں سے بزنس کریں گے, ملیں گے, دوستیاں کریں گے, ایون لائک رشتہ داریاں بھی کریں گے. بالکل کریں گے. دیکھیے جو جیو بلڈ ہے وہ عرب بلڈ میں مکس ہو گیا ہے وہاں رشتہ داریوں کے ذریعے, رائٹ. اور آپ دبئی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ از اے پیراڈائز آن ارتھ دبئی, رائٹ. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی مارکیٹ کیپچر کی ہے, اور اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں سارا اسلامک جو عرب ورلڈ ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا. یہ جن کنٹریز کے میں نے نام لیے آپ کسی وقت دیکھیے گا یہ بھی سارے ان کے ساتھ جائیں گے, رائٹ. اور اب صرف رہ جاتا پاکستان اب ایک بڑی امبیرسنگ پوزیشن میں آ گیا ہے کہ پیلسٹائن کے حوالے سے اس کا کیا سٹینس ہونا چاہیے. یہ بھی بات میں نے جب اس صاحب سے کی, میں نے کہا جناب یہ بتائیے سر کہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے کہ پاکستان کو اب موقف یہ ہونا چاہیے کہ جو اسرائیل ہے وہ 67 وار میں جو عربوں کے علاقے چھینے گئے وہ واپس کرے. اگر وہ واپس کرتا تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہی پلان جو تھا وہ شاہ عبداللہ کا تھا. وہ کہیں گے شاہ عبداللہ جو سعودی عرب والے تھے, کنگ حسین والے نہیں, جارڈن والے نہیں, وہ کہیں گے شاہ عبداللہ سے پہلے یہ پلان جو تھا وہ کنگ فہد کا تھا. کہیں گے کہ یہ عربز کا ایگریڈ پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن اب
جو سعودی عرب والے وہ بھی اس پہ زور نہیں دیتے. جب سے شاہ عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی اس پہ زور نہیں. آپ نے ٹچ دیا ایران کا. ایران بھی ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے. ایران جو ہے وہ اس پر نچلا نہیں بیٹھے گا. یہ سارا معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی ایک تناؤ کی طرف جا رہا ہے کہ سعودی عرب ایک طرف ہے اور علاقے کے جو دوسرے ملک ہیں, اسرائیل سب کو سنگل آؤٹ کرتا جا رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو بھی سنگل آؤٹ کر رہا ہے, اسرائیل ایران کو بھی سنگل آؤٹ کر رہا ہے. مجھے منیر صاحب یہ بتائیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ یہ ایونٹ ہے. وہ اس لیے ہے کہ کہیں ایسی موو تو نہیں کہ یو ای جو پاکستان کا رول تھا یو ای اور سعودی عربیہ میں اس کو ریپلیس کر رہے تھے اسرائیل. ہمارے لوگ وہاں پہ بے شمار ٹریننگز دے رہے تھے, بالکل دے رہے آرمی کی ٹریننگز تھی, ایئر فورس کی ٹریننگ تھی. بالکل ڈو یو تھنک کہ فیوچر میں ہماری ریپلیسمنٹ اسرائیل سے ہوگی؟ دیکھیے بالکل آپ نے بالکل بجا طور پر دوسرا اشارہ کیا کہ ہمارے سیکورٹی انسٹیٹیوشنس کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسرائیل دبئی میں آ گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے, رائٹ. یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے, اور یہ صورتحال کوئی آسانی نہیں جس کو آپ رد کر دیں اور کہیں کہ جی اس کا کوئی شارٹ سولوشن نکل آئے گا. یہ برسوں کی اشروں کی ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے جو پرسوں آپ کے سامنے آیا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ بالکل آپ نے درست بات کہی. اب یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کو سوچنا ہے کہ جی اگر اسرائیل دبئی میں آ گیا تو پھر ہم کہاں جائیں. اچھا, اب مجھے فردر یہ بھی بتائیں, میں اس کو میں فردر ذرا ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں آج انہوں نے یہ ایکارڈ جو ہے وہ میڈیٹ کروایا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور یہ ہو گیا. جو ٹائس ہیں وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم بنانے میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا. اس کی ہسٹری ہے 15-20 سال سے بیک اینڈ پہ, بیک چینل پہ یہ سارے کام ہو رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. اسرائیل کے 1-2 منسٹر جو ہے وہ بھی ابو ظبی آ چکے ہیں, سپورٹس کے لوگ بھی یہاں پہ آتے رہے, ایونٹس میں پارٹیسپیٹ ہوتے رہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکنامک ٹائز ہیں وہ فردر ڈیولپ ہونے والی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر بینک الفلا کا چیف جو ہے وہ اسرائیل کا بندہ آ کے لگ جاتا ہے, وارد کا چیف جو ہے وہ اسرائیل کا بندہ آ کے لگ جاتا ہے, تو جو ان کے سیٹ اپ پاکستان میں ہیں اٹس مین دے ول ہیو ا ڈائریکٹ انفلوئنس ہیئر ان پاکستان. پاکستانیوں کو ان کے نیچے کام کرنا پڑے وہ گا. تو ہر چیز ہیک کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کی ہر چیز ہیک کر لیں گے. دیکھیں یہ ہمارے سیکورٹی آپریٹرز کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کا انفلوئنس اگر مڈل ایسٹ میں بڑھتا ہے تو, اور مڈل ایسٹ میں اگر ہوتے وہ سارے ریجن کو قبضے میں لیتے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اس بات جو ہے ان کے سوچنے کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے سیکورٹی آپریٹرز نے اس پر کام شروع بھی کر دیا ہوگا. لیکن اس میں ایک اور بہت عام پلیئر ہے کہ انڈیا بھی ان بٹوین دا لائنز اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اتنی بڑی جو پروگرس ہے جو ہوئی ہے انڈیا, میری اسسمنٹ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. انڈیا, امریکہ, اسرائیل یہ سارے ایک تھے, اور انڈیا نے بھی اپنی آؤٹ پٹ دی ہے. انڈینز کے بغیر یہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کی بندرگاہ کے بعد پرشین گلف میں کام پلیئر ہوگا. اس کو روکنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ سارا انتظام کیا جا رہا ہے, کیونکہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ اٹ از ڈبل دین دبئی. مجھے یہ بتائیں, جیسا میں نے کہا کہ دبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بے شمار ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ بسایا ہوا ہے, بزنس ہے, رہائش ہے. ایک ٹائم تھا کہ محمود المبو ایک حماس کا لیڈر تھا, وہ دبئی میں تھا, اور انہوں نے 36 کمانڈو اپنے بھیج کے 2010 میں اس کو ایک ہوٹل میں مارا تھا, اور اس کے وقت ایک ہلچل مچ گئی. اب تو انہیں چھپا کے لوگوں کو اور کیموفلیج کر کے اور ود فیک کا پاسپورٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ خود آ سکتی ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ آ سکتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہماری لیڈرشپ, پاکستان کی لیڈرشپ, جو ہماری آپ دیکھیں ایکس بے شمار لیڈر ایسے ہیں کہ جو یو ای میں بیٹھے, آرمی کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ایٹ رسک آلسو. یس ایبسلیوٹلی. دیکھیے محمود المبو کی آپ نے بات کی. محمود المبو جو تھے ٹیونس سے آئے تھے. انہوں نے ٹیونس سے کسی سے کال کی, کال بگ ہو گئی, اور اسرائیل نے جس ہوٹل میں آ کے انہوں نے ٹھہرنا تھا دبئی کے جس ہوٹل میں, وہاں پر ایتھلیٹس کے روپ میں اپنے کمانڈوز بھیجے, انکلوڈنگ دی لیڈی کمانڈوز. وہ اس فلور پر آ کے ٹھہر گئے, اور انہوں نے کیا اختیار کیا, بہروب کیا اختیار کیا, ویٹرز کا, ٹرالی لے جانے والے کا, جمع دار کا, اور انہوں نے اس فلور پہ آ کے قبضہ کر لیا. دا مومنٹ ہی کیم آؤٹ آف ہز روم, انہوں نے ان کو گھسیٹ کے اندر کیا اور تکیے سے مارا. تکیے سے مارا, انہوں نے کہا کہ جی تکیہ رکھ دو, ان کو اسٹرینگولیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس قتل پر مجھے یاد ہے 10 سال پہلے کہ اس قتل پہ میں نے نوٹ کیا تھا, ان کی تصاویر تک چھاپ دی گئی, اور یہ قتل کے بعد, یہ واقعے کے بعد سارے نکل گئے. اچھا, مجھے ایک فائنل چیز بتائیں کہ پاکستان ورسز یو ای اینڈ سعودی عربیہ, لگتا ہے حالات خراب ہیں. ایبسلیوٹلی خراب ہے. دیکھیے پاکستان کو ایک بڑی جلدی پوزیشن لینی ہوگی. کل جو فارن آفس سے اسپوکس مین نے بات کی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا ان کا موقف ہے. دیکھیے یا آپ ادھر ہوں گے یا آپ ادھر ہوں گے. جب کرنچ موومنٹ میں آپ ون ون سچویشن پہ آئیں گے, یا ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں, تو پھر آپ یو لوز. پاکستان کے پاس مسلم ورلڈ میں آپ کا آلٹرنیٹیو اب جو ہے وہ ایران, ٹرکی, ملیشیا, انڈونیشیا, ایبسلیوٹلی. دیکھیں ان طرف فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے
हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, ठीक है। हमारे पास चॉइस। देखिए सऊदी अरब जो है अनफॉर्चुनेटली इंडियन कैंप पे चला गया है। अब ये क्यों गया? अब ये जो तीर कमान से निकला था वो निकल गया, राइट। अब हमें सोचना ये है कि अब हमारी नई मूव क्या होनी चाहिए। हमें ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जो मुल्क बाकी रह गए उनके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहिए, और सऊदी अरब के साथ अगर एक कोई फैसला होता है तो कोई बात नहीं, इख्तियार अच्छा, करेंगे। हमारा सऊदी अरब और यूएई के साथ जो इंटरेस्ट था वो ये था कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनके साथ है, हमारी लेबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुश्किल वक्त में हमें थोड़े से पैसे दे। इसके अलावा तो वो हमारी बेइज्जती हमेशा करते हैं। वो देखिए उन्होंने हमेशा हमें कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है। हाँ हाँ, Israel- इट्स अ हाई टाइम टू गेट रिड ऑफ देम एक्चुअली, यू नो। देखिए हम सफारती सतह पर इस लेवल पर फैसले इतना नहीं होते, लेकिन हमें फिर भी उनको थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, लेकिन उनको कैटेगोरिकली बता देना चाहिए कि जनाब देखिए OIC ने एक इजलास नहीं बुलाया एक साल में कश्मीर में। ठीक। अगर सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर हिंदुस्तान की साइड लेनी है तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमने सऊदी अरब के साथ क्या करना है। मैं समझता हूँ शाह कुरैशी साहब का जो बयान है उस जिस पर इतना हाहू का मचा हुआ है वो कोई ज़्यादा गलत भी नहीं है। ठीक है। अगर ये सऊदी अरब को सोचना चाहिए था कि वो पाकिस्तान को दोबारा के साथ लगाएगा तो पाकिस्तान को भी हक दे कि वो भी उसको दोबारा पे लगाए। पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आया इस पे? देखिए पाकिस्तान ने कल जो ऑफिशियल रिएक्शन दिया है फॉरेन ऑफिस ने वो तो कोई इतना खास नहीं है, बट डोसाइल किस्म की बात। बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन देखना ये है कि अब ये डिस्प्यूट, ये मामला जब बढ़ेगा तो प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में क्या देते हैं। तावक्ते वो पार्लियामेंट पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देते, तावक्ते फिर फिलहाल कुछ कहना अब मुझे हमारे सियासतदान जो है वो बड़े ट्रिकी है ना, वो जो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी एन आई वॉश या जेन्युइनली उसका किसी तरह का देखिए मकसद ये तो वो होगा? जब देंगे तब पता लगेगा, ये तो जब देंगे तब पता लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुरैशी साहब के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, उनको जल्द इस बारे में एक क्लियर कट स्टैंड लेना होगा, अदरवाइज देर हो जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच। बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया, और पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोग जज्बाती हैं और हमारी गवर्नमेंट के बेशुमार इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और नज़रियाती मामलात हैं जिसको हमें डिसाइड करने के हाउ टू गो अबाउट इट एक्चुअली। लेट्स होप दिस टर्न्स आउट टू बी गुड फॉर पाकिस्तान इन अ वे कि हम बेहतर लाइन जो है उसको टो कर सकें। थैंक यू।